الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات K21 نیوز کی. آ گئے سرکار کی آمد ہے. جشن منا رہے ہیں سرکار کے چاہنے والے، سرکار کو ماننے والے. اور جشن کیوں نہ منائیں گے، ہم کھاتے انہی کا ہے تو گیت تو ان کے گائیں گے نا. ہمیں آج اگر کوئی پہچان دینے والا ہے تو وہ ایک واحد ہستی ہیں جن کا نام ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا نام لے کے ہم عزتیں پاتے ہیں. یہ جو میرا اس کلام کا جو شعر تھا نا کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے وہ سارا پیار آپ سے ہے. اور یہ پیار آپ کے نام سے ہے، یہ عزتیں آپ کے نام سے ہیں. ہم آپ کو مانتے ہیں تو آج ایک مقام پر ہیں. ہم آپ کو چھوڑ کے کسی مقام کے نہیں، ہماری حیثیت اوقات کچھ بھی نہیں. آج کل جو انسان کہتا نا کہ میں بہت کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ عزت عطا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. اور پروردگار عالم نے تو یہ کل کائنات بنائی اپنے سونے کے لیے، آقا نامدار کے لیے. کہ پروردگار نے کہا ہے محمد، میں نے اگر زمین و آسمان بنائے تو تیرے لیے بنائے، اگر میں نے ہوا کی روانگی رکھی تو تیرے لیے رکھی، اگر چاند میں چمک ہے تو تیرے دم سے ہے، اگر سورج کی روشنی ہے تو تجھ سے ہے.
اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ آج ہم میلاد کی بات کریں گے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عظیم و شان K21 نیوز کی نشریات آپ کے سامنے ہے ناظرین کرام۔ اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں، ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی ایک کثیر تعداد آج کے اس پلیٹ فارم پہ، آج کے اس مخصوص دن جو کہ 12 ربیع الاول ہے، دنیا، کائنات، عرش، فرش، ہر کوئی میرے سرکار کا نام لے کے خداوند عالم کو راضی کر رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام لینے سے خود پروردگار عالم خوش ہوتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جاؤ میرے محمد کی آمد کا جشن مناؤ۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن فخر ہے ہم پہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو تو بہت طویل ہو جائے گی، میں اپنے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ محبت عشق رسول خدا ہر کوئی کرتا ہے، دعوے کرتے ہیں مسلمان ہونے کے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہم عشق میں اتنے بھی اندھے نہ ہو جائیں کہ ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کو بھول جائیں۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ منہ میں پٹرول ڈال کے آگ لگائیں، میری آمد کا جشن ایسے منائیں، ایسا ہرگز نہیں کہا۔ مناؤ، ایسے جشن مناؤ کہ جیسے منانے کا حق ہے، کہ جس سے سرکار دو عالم تو راضی ہو، لیکن ان کا محبوب راضی ہو۔ میرے سرکار کے جو محبوب ہیں وہ پروردگار عالم ہے، اور پروردگار کے جو محبوب ہیں وہ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یوسف پاکستانی، پاکستان کا بیٹا اور فرزند پاکستان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ یوسف بھائی السلام علیکم۔ یوسف بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یقیناً سی بات ہے، مصروفیات ہے، لنگر کی کثیر تعداد ہوتی ہے آپ کے ہاں، لنگر تقسیم کرنا اور ریلیوں میں جانا، آج کے قیمتی وقت میں آپ نے وقت دیا، میں آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ میری بہت پیاری بہن ہمیشہ ہی باخبر پاکستان کا حصہ رہی، لیکن آج جو کہ ختم مرتبت رسول خدا آمد ہے ان کی، اور انہوں نے کہا کہ ابرار سیاست کو ایک جگہ رکھتے ہیں، دنیا کو ایک جگہ رکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں خود آؤں اور سیرت رسول خدا پہ آج بات کروں۔ انیلا انصاری سیاسی رہنما ہے، میں نے آج ان کی ڈیزینیشن میں کسی کی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آج جو تعارف کروانا ہے ہم نے اس ذات کا کروانا ہے کہ جن کی آمد ہے، جن کے سامنے ہمارے تعارف کچھ بھی نہیں ہے۔ انیلا انصاری ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ، اور آج کی آپ نے اتنے بڑے دن کے موقع پہ جو ہے وہ اپنے شو پہ انوائٹ کیا، تھینک یو ویری مچ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع میں آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان اور نعتیہ کمپٹیشن کی آپ ہوسٹ بھی ہیں، لیکن آج کیونکہ ٹریفک کا جو روانی ہے آپ کے سامنے ہے، جگہ جگہ جلوس ہیں، جلسے ہیں، ہر کوئی سرکار کی آمد کا جشن منا رہا ہے، گج وج کے منا رہا ہے۔ کیوں نہ منائیں بھائی، ہمارے مالک کی آمد ہے، ہمارے سردار کی آمد ہے۔ طیبہ شاہ ہمارے درمیان موجود ہے، طیبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ان کے ساتھ ہی میرے بہت پیارے بھائی ہیں، سماجیات سے آپ کا تعلق ہے، یوسف پاکستانی کا دائنہ ہاتھ ہیں، نعمان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا کہ آپ بھی تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی آپ کا نام تو مجھے یوسف بھائی منور بھائی ہے، یوسف بھائی کے بچپن کے دوست ہیں آپ، یوسف بھائی کی ہر ہنسی خوشی اور غم کے ساتھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ یوسف بھائی اور انیلا انصاری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کا آغاز کروں، طیبہ شاہ کے کلام سے میں اپنی اس نشست کا آغاز کروں گا، اور ان کے کلام سے ہی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو مہمانوں کی کثیر تعداد عاشق رسولوں کی آج یہاں پر بمبار ہے، گج وج کے جشن منانا ہے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نعت پیش کیجیے گا۔ پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، یا رسول اللہ سلم علیہ، یا حبیب اللہ سلم علیہ، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے
मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। हर एक साथ और लम्हा है कीमती इसका, हर एक रात से बढ़कर मिला इसे रुतबा। हर एक साथ और लम्हा है कीमती इसका, हर एक रात से बढ़कर मिला इसे रुतबा। इसीलिए तो ये शब बेहतरीन कहलाई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। छटे हैं बादल गम खुशियाँ साथ लाई है, हर एक चेहरे पे अब मुस्कुराहट आई है। छटे हैं बादल गम खुशियाँ साथ लाई है, हर एक चेहरे पे अब मुस्कुराहट आई है। शफाअत ऐसी अता रब ने उनको फरमाई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि, आए सरकार आए दिलो दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। हमारे दरमियान मौजूद हैं यूसुफ पाकिस्तानी भाई। सरकार की आमद का जश्न है। मैंने बड़ी तमहीद बांध दी, ज़्यादा बोल गया मैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने आज बात करनी है। मोहब्बत इश्क की अगर बात की जाए तो परवरदिगार ने जो रिसालत हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, पूरा कुरान ही भर डाला। ऐ मोहम्मद तेरी जुल्फों की कसम, ऐ मोहम्मद तेरे चलने की कसम, पूरा कुरान भर दिया परवरदिगार ने अपने महबूब का जिक्र करते करते। आज हम उनका जश्न कर रहे हैं और परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी अता की कि एक दफ़ा फिर हम उनका जश्न मना रहे हैं। नहीं पता कि आइंदा साल हम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि शाम ढल चुकी है। हमने हक अदा किया यूसुफ भाई या नहीं किया उनकी आमद की जश्न मनाने में? हक अदा करना तो खैर बहुत दूर की बात है अली भाई। और रही बात महबूब की और आशिक की, और हर आशिक का एक अपना अंदाज़ होता है और हर महबूब का भी एक अपना अंदाज़ है। तो इसी तरीके से जो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कोई न्याज की सूरत में करता है, कोई दुरूद शरीफ की सूरत में करता है, कोई लंगर की सूरत में करता है, तो हर किसी का एक अपना अपना अंदाज़ है मोहब्बत का इजहार का। और अल्लाह सबसे बेहतर जो ना वो अल्लाह ताला इंसान की नीयत को जानता है, और नीयत के अंदर उसके क्या है सारा दारोमदार जो चुकता है ना आके वो महबूब के लिए तो जितनी चाहे इंसान कोशिशें करता है, इसी तरीके से दुनियावी महबूब के लिए भी इंसान बड़ी कोशिशें करता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो हद भी पार कर जाता है कभी कभी। और इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, तो मोहब्बत किसी से भी की जाए और हद से जब इंसान बढ़ जाता है तो वो अंधी कहलाती है, जब इंसान हद से बढ़ जाता है। तो हदें भी एक अलग अलग चीज़ें एक मायने रखती हैं किसी की। वो कहते हैं ना जी हद में रह के, और कुछ मोहब्बत ऐसी होती है कि इंसान हदों को भी क्रॉस कर जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं बात करूँगा। खुश नसीब वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या उनके नाम लेवा हैं या उनके लिए कोशिशें करते हैं कि मेरे नबी का नाम ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। यही इंसान की मोहब्बत की निशानी होती है। मोहब्बत के निराले रंग होते हैं, किसी भी तरीके से की जा सकती है, इसका एक रंग नहीं है। महबूब को राज़ी करने के लिए आशिक जो होता है वो हदें पार कर देता है। नीला यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात कही। और महबूब हो कुल कायनात का मालिक, कि जिसके सदक़े से परवरदिगार आलम कहे कि मोहम्मद जो तू कह दे वो हो गया।
اور جو تو کرتا ہے وہ تو نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. میری مرضی کے علاوہ محمد سے کوئی دور نہیں، اور محمد جس سے دور ہو جائے اس سے اللہ دور ہو جاتا ہے. اور ہم فتوے دیتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد نہیں کیجئے، جشن نہ منائیے. مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن بھر دیا پروردگار عالم نے میرے آقا کی شان سے. ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نفسہ نفسی کا عالم ہے. سیاست سے مبرہ ہو کے میں آپ سے بات کروں گا. ایک ذات انسان کی اپنی بھی ہوتی ہے نا، بذات خود آپ کیسے دیکھتے ہیں رسول خدا کی سیرت کو؟ ابرار صاحب، اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ امت محمدی ہیں. اب یہ میلاد منانا، جلسے جلوس کرنا تو دیکھیں یہ ایک دن کی بات ہے، پر ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں جو ہے نا وہ فالو کرنا چاہیے. صرف ایک دن میلاد یا جلسے جلوس منا لینے سے آپ اللہ کے نبی اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. جو اللہ کے نبی کی سیرت ہے، جو سنت ہے، وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا سب سے زیادہ لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بے شک بنا بے کے شک. بھیجا، اور وہ ہم سے اتنی اپنی امت سے محبت کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ اپنے حجرے سے ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، نہیں نکلے. صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہم کلام نہیں ہوئے ہیں، 2 دن ہو چکے ہیں. تو جب وہ ان کے حجرے کے پاس انہوں نے حضرت عائشہ کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ زار و قطار رو رہے ہیں. اور 3 دن تک انہوں نے صرف یہی اللہ سے دعا مانگی کہ یا رب میں نے یہ دیکھا ہے سدرۃ المنتہا جاتے ہوئے کہ سب سے زیادہ جو مشکل میں ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے، تو میں ان کی مغفرت اور ان کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ایک آیت نازل کی، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک بے اے شک. محمد ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی جب اتنی اپنی امت سے محبت کرتے تھے اور ان کے آپ سیرت، ان کے اخلاق کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان پہ کچرا پھینکتے تھے، خاتون جب 3 دن ہوئے وہ انہیں کچرا ان پہ نہیں پھینکا تو وہ خود گئے، دیکھا کہ وہ بیمار تھی اور اس کی عیادت کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اور جو قرآن شریف ان کے اوپر نازل ہوا، اتنے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیکٹ کیا کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا. تو ہمیں اس قرآن کا جو ہمارے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اس میں بے شک بہت مشکلات ہوتی ہیں، سچائی پہ، دین پہ، حق پہ چلنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پر آخرت میں اس کے لیے جو ہے وہ عظیم ثواب اور اجر ہے. لیکن آپ کا سیاست سے تعلق ہے، اور کیونکہ آج سیاست کی بات ہم نہیں کر رہے کیونکہ سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے آج کی اس خصوصی نشریات میں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. سرکار کی آمد کا جشن گج وج کے
तमाम ही दुनिया के लोग और तमाम ही मखलूक़ात मना रहे हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कह दिया कि आज जाओ, आज मेरे महबूब की आमद का जश्न मनाओ। और जश्न आज हम K21 न्यूज़ पे साल की तरह इस साल भी अजीम शान नशरियात आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जो कि 9 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक की खुसूसी नशरियात की आज अजीम शान पहली महफिल-ए-नात आपके सामने पेश खिदमत है। 17 को तो एक महफिल और होगी जो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और एक और ऐलान जो मैं हमेशा ही करता हूँ कि कम अच्छा पढ़ने वाले और ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले, जीत हार तो होती है, लेकिन सरकार का जिक्र जो करता है वो हमेशा कामयाब ही रहता है। ऐसा ही एक कामयाब नाम, ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत के जिनका नाम लेके मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे ये भाई हैं और मेरे मोहसिन हैं। परवरदिगार ने इनको इतनी इज़्ज़तों से नवाज रखा है कि मेरे लिए खुशनसीबी की तैयबा यही बात है कि किसी चैनल पे जाए ना जाए, लेकिन जब मैं बुलाता हूँ तो मेरे पास तो ये आते हैं। और एयरपोर्ट से सीधा आउट ऑफ कंट्री थे, मेरी कॉल पे एयरपोर्ट से सीधा आए, क्योंकि हर साल बाखबर पाकिस्तान और आगे सरकार की नशिस्त का ये हिस्सा रहते हैं। सैयद अली हुसैन नकवी मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं और मेरे भाई भी हैं, क्योंकि आज हमने बात करनी है सरकार की सीरत। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई बहुत शुक्रिया कि आप इस नशरियात में शिरकत की आपने, और आपने कहा था कि कोई दिन मिस हो या ना हो लेकिन मैं 12 रबीउल अव्वल को अबरार ज़रूर आऊँगा। तो आपने दुनिया में भी देखा अली भाई कि हर बंदा जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ जो अकीदतमंद है वो अपने हिसाब से ज़िक्र रसूलुल्लाह करते हैं। आप कैसे देखते हैं अब के 2024 के 12 रबीउल अव्वल को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके K21 के चैनल और उसकी मैनेजमेंट, उसके तमाम स्टाफ को 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, सरकार की आमद की मुनासबत से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और इतने शानदार प्रोग्राम का इनेकाद आप कर रहे हैं तो ये बायस अजर सवाब है, बायस रहमत है। और जिस महफिल में ज़िक्र रहमतुल आलमीन हो और वहाँ रहमतों की बरसात ना हो, ये तो क्या कहने, वाह 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 वाह, ठीक है। वाह वाह वाह। अब सूरत हाल इस वक्त जैसी भी है, पूरी दुनिया में मिलाद हो रहा है, सरकार की आमद के जश्न हो रहे हैं। और एक जश्न इस वक्त जिसके ऊपर तमाम दुनिया की नज़रें हैं वो है गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनी। वो भी वहाँ पर मिलाद मना रहे हैं, जश्न आमद रहमतुल आलमीन मना रहे हैं। हमारे दिल धड़कते हैं अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ साथ, और सरकार का जिक्र हो और चेहरे पर रौनकें न हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर रहमतों की बरसात है और इस रहमतों में अपनी सादत का हिस्सा लेने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मौजूद हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का। अली भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम खुशियों में इतने गुम हो जाते हैं कि हमने फ़लस्तीन के जो जुल्म और बर्बरियत का वहाँ पर आलम है वो भी तो जश्न अली भाई मना रहे होंगे। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया और ये सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से आप सरकार की आमद का जश्न मनाइए, चरागा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उन शोधा को भी याद किया जाए कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनके वालिदैन नहीं हैं और वालिदैन हैं तो बच्चे नहीं हैं। ये मुसीबतें, ये ऐसा सानिया है कि जिसे हम रहती दुनिया तक याद रखेंगे। अनीला क्या कहेंगी, जैसे कि अली भाई ने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया फ़लस्तीन के लिए, यूसुफ भाई आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा, क्या कहेंगे आप? जब हम गज़ा का ख़ास तौर पे देखते हैं वो उनके ईमान की पुख्तगी हमें नज़र आती है कि इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म जिस पे हमारे मुसलमान ममालिक भी कुछ नहीं कर सके। वहाँ के छोटे बच्चे से लेके अगर आप 80 साल के बूढ़े को भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि इसको कहते हैं ईमान। ये है उम्मत मोहम्मदी जो रब ने उनके लिए, ये रब का, हम ये कहते हैं कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, ये मेरे रब का उनके ईमान का इम्तिहान है कि जन्नत का रास्ता जो है वो बच्चों की शहादतों से पूरा हो चुका है। और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्टें लास्ट ईयर चली कि अब इस रास्ते पे इतना रश है कि आगे जाने वालों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो इतने बच्चों की शहादत होना और उस सरजमीन पे जो हमारा एक किबला अव्वल है और उसी की जंग वो लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक तो ये है कि बर्बरियत है, जुल्म हो रहा है, पर आप इसको अगर दूसरी साइड पे देखते हैं
کہ اس مسلمان کا ایمان کتنا مضبوط ہے جو اپنے نومولود بچے کو، جو خود ایک ڈاکٹر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بمبارڈنگ میں اس کے سامنے آئے، پر اس کا ایمان ہے، وہ پھر بھی اللہ کے صبر کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے رب، یہ آپ نے میرے لیے صبر اور میرے ایمان کو مکمل کیا ہے، میں آپ کی اس پہ خوش رضا میں راضی ہوں۔ تو ایک طرف آپ ایمان کی پختگی وہاں دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اس کو دنیاوی نظریے سے دیکھیں تو بہت بڑا ظلم اور بربریت ہے جس کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے۔ اب تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ دن بدن ان کی حالت زار جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، پر ہیومن رائٹس اور سیاست ساری چیزیں غزہ کے مسلمانوں کے حقوق کی جو حق تلفی ہوئی ہے وہ ساری ناکام ہو گئی۔ انیلا آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم تو بات دعوے کرتے ہیں، علی بھائی میں آپ کو بھی، کیونکہ آپ کا بھی تعلق سیاست سے ہے، انیلا آپ کا بھی، اور یوسف بھائی تو سماجی شخصیت سے ان کی پہچان ہے، ہم بیٹھ کے دعوے تو کر دیتے ہیں کہ ہم افسوس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے یہی میں نے آپ کو بات کہی کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو جو اپنا رول ہم نے کیا ادا کیا، کرنا ہماری حکومت نے چاہیے کیا تھا۔ دیکھیں یہ ایک پورا مسلمان ملکوں کا دیکھیں ایک ملک کے کرنے سے وہ جنگ نہیں رکنی ہے، جب تک ساری امت مسلمہ ایک ساتھ جمع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ سب یکجاں ہو جائیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے اوپر اگر آپ خاموش رہتے لیکن ہیں اسرائیل کو تو دیکھ کے ہم آپ لوگ خود ان جو کو ہے بائیکاٹ وہ تو کر ظالم سکتے ہیں نا، ہیں۔ ہاں یہ تو کر بائیکاٹ سکتے جو ہیں، ہے وہ کافی کیا، ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا لوگ کر رہے ہیں، چاہیے۔ سندھ حکومت نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا میرے دیکھیں خیال سندھ حکومت جو ہے نا وہ عوام سے مل کے بنتی ہے، سندھ حکومت کوئی آسمان سے آئی ہوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے۔ میں آپ اور لوگ جو ہیں وہ ہم انسان ہیں، ہم عوامی نمائندے، ہم ہی جا کے حکومتیں بناتے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ اپنے لیجسلیٹو جو ہمارے ادارے ہیں ہم وہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ انڈیویجول ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اب سندھ گورنمنٹ بین کر دے آپ میک ڈونلڈز نہ کھائیں اور ہم پھر بھی جا کے میک ڈونلڈز کھائیں اور ان کی اشیاء کو استعمال کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اور سب سے زیادہ ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نکالیں علی بھائی کیا اور ان کہیں کے گے؟ لیے آسانی ہو۔ میں کیونکہ ابھی علی بھائی میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا یہاں پر کہ سندھ حکومت اور پنجاب حکومت میں نا آج کل دونوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ ہم کراچی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آج کل پنجاب حکومت کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو فیسلٹیز پنجاب حکومت اپنے وہاں کے لوگوں کو دے رہے ہیں سندھ حکومت دینے میں کامیاب ہوئی ہے، یعنی میں آپ سے پوچھوں گا علی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ بھی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میں اپنی بہن کی ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا، یہ بنیادی طور پہ ایک انسانی ضمیر کا مسئلہ ہے، اور یہ راستہ جو غزہ کے مسلمانوں نے چنا ہے وہ انہوں نے خود چنا ہے، بالکل شہادتوں کا راستہ، جرت کا راستہ، اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جو رحمت العالمین نے بتایا، یہ کیا وہ بات ہے۔ راستہ ہے جو علی المرتضیٰ نے بتایا، یہ وہ راستہ ہے جو حسنین کریمین نے بتایا، ماشاءاللہ۔ یہ سعادتوں کا راستہ ہے، یہ شہادتوں کا راستہ ہے، اور اس راستے کے اوپر جو وہ چل رہے ہیں بنیادی طور پر عالمی مسلم امہ کا جو ضمیر ہے وہ بے-حسی کا شکار ہے، اور یہ معصوموں کا جو لہو، بے گناہوں کا لہو، معصوم بچوں کا لہو، یہ لہو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ہمیں ایک بیداری کی لہر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں جو ولادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کے حوالے سے ہے، تو دیکھیں اسی میلاد کو ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، انٹرنیشنل افیئرز کے متعلق، پھر اپنی لوکل پولیٹکس کے متعلق، یا سندھ گورنمنٹ ورسز پنجاب گورنمنٹ اور رسپانسبلٹیز۔ آئی تھنک سو کہ یہ وہ پلیٹ فارم اور اس محفل کے اندر کم از کم ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ سرکار مدینہ کی تعلیمات سے ہم نے کیا لیا، آیا ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم عمل پیرا ہیں تو یقین جانیے ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم سرکار مدینہ کی رحمت العالمین کے
अहकामात के ऊपर या उसके ऊपर नक्श पा पे नहीं चल रहे तो हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं। और ये जितने भी आलाम और मसाइब हम झेल रहे हैं इस वक्त, वो हमारे सिर्फ रास्ता डिट्रैक होने की वजह से हमें पेश आ रही हैं। महफिल मिलाद हो रहा है यहाँ पर, इसी मुआशरे के अंदर एक जानिब एक और सदा आ रही है, बिदा हराम, बिदा हराम हराम। ये तो शेख का तकिया कलाम है। वाह वाह वाह। हर चीज़ हराम। अब जहाँ हम तज़किरा कर रहे हैं कि रहमतुल आलमीन, रहमतों का नज़ूल इन सातों में, और दूसरी तरफ एक तबका फ़िक्र आपको इस तरह नज़र आ रहा है, यानी कि ये मुतज़ात रवैये की अक्कासी है माशरे में। ना सिर्फ गज़ा के मजलूमों के साथ खड़े होने में मुतज़ात रवैयों की अक्कासी है, बल्कि इस जैसे बाबरकत महफिल की भी मुखालफत और इन चीज़ों की करना, वो भी मुतज़ात रवैयों की और शिद्दत पसंद रवैयों की। अली भाई आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है। ये ऐसा ही है नाज़रीन किराम, क्योंकि हमें न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाना है और जब हम हेडलाइन से वापस आएंगे अली भाई की गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईद मिलादुन्नबी की अज़ीम व शान नशरियात आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। ज़िक्र सरकार की महफिल आ गए सरकार K21 न्यूज़ पे आप लाइव नशरियात देख रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है उन शख्सियतों ने कि जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, और ये शर्फ हासिल है K21 न्यूज़ की बाखबर पाकिस्तान की टीम को कि जब जब मेरे आका की आमद का जश्न आता है, रबीउल नूर आता है, हम गज वज के जश्न मनाते हैं। और ये 9 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक लाइव ट्रांसमिशन आप देखते हैं। और हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक़ मजहबी है, सियासी है, समाजी शख्सियत भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आज हमने तारुफ करना है उस ज़ात का कि जिनके लिए कायनात बनी। मिसाल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नाम लेवा हैं, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करके जो इज़्ज़त पाई है इनके फ़र्जंदान ने, और जो ख़ुद भी आप, क्योंकि आपका ताल्लुक़ मजहबी तंजीम से भी है और सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है। जनाब एस एम नकी भाई को मैं खुश आमदीद कहूँगा। नकी भाई कैसे मिजाज हैं आपके? इनके साथ ही इनको देखा जाता है, आपका भी ताल्लुक़ समाजियात से है, मजहबी तंजीम से भी आपका ताल्लुक़ है। सैयद अब्बास हैदर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज तो एक ही पार्टी है, वो सरकार दो आलम की है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि हम सियासत पे बात आज नहीं करेंगे। अली भाई ने मुझे कह भी दिया कि भाई आज बात करेंगे तो सिर्फ आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुहेल आब्दी भाई ने भी ज्वाइन किया है। सुहेल भाई सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सुहेल भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। और इनके साथ ही पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद जिले अहमद शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। मैं आगाज़ करूँगा क्योंकि नकी भाई ने हमें ज्वाइन किया है। नकी भाई, अली भाई ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि हम बहैसियत मुसलमान अच्छे काम करते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से जश्न भी मनाते हैं, वो किसी का भी हो, लेकिन आज आमद उसकी है कि जिनकी वजह से ये दुनिया बनी।
اور اس دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں پر دن رات شہادتیں بچے بھی دے رہے ہیں، بزرگ بھی دے رہے ہیں، مائیں بیٹیاں بھی دے رہی ہیں. فلسطین کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن ایک نقطہ علی بھائی نے اٹھایا ہے، آپ کیا کہیں گے جشن کے حوالے سے اور فلسطین میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کروں گا جشن میلاد پہ. اور یہ مہینہ جو ہے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو تمام لوگوں کو اس کی مبارکباد. اور پوری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، میلاد ہو رہی ہیں جگہ جگہ، ہر علاقوں میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو آپس میں مل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپس میں ہم لوگوں میں بھی یونٹی ہونا چاہیے، پیار محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے کہ جو اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے پاکستان، اس کو ہم نے سب نے مل کے بہتر کرنا ہے کہ بہتر ہو جائے ہمارا پاکستان. اور تمام لوگوں کی کوشش بھی ہے، تو ہم آپس میں پیار محبت یونٹی ایک دوسرے سے مل کے اگر جڑیں گے، مذہب اس مسلک اس پہ کوئی وہ نہیں کرے، آپس میں ہم سب ایک ہیں. پہلے پاکستانی ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو ہم میں اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. فلسطین کا جہاں تک تعلق ہے، پوری دنیا میں سب لوگ، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں فلسطین کے حوالے سے. اور اگر میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کے جتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں اگر آپس میں ایک ہو جائیں، مل جائیں، تو ان کی کبھی ہمت نہیں ہوگی عیسائیوں کی کہ ہمارے کسی مسلم ممالک پہ یہ لوگ کچھ کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں. تو ہمیں اسی چیز کا فقدان ہے کہ ہم سب تمام دنیا والے ایک نہیں ہوتے. جس دن انشاءاللہ ایک ہو گئے، بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کہ سارے جتنے اسلامک ممالک ہیں آپس میں ایک ہو جائیں، لیکن وہ ان کو نہیں، آپ نے سب کو پتہ ہے کہ ان کو رہنے ہی نہیں دیا. ان کی ایک کوشش تھی، ایک لیڈر ایسا اٹھا تھا. تو اگر ابھی بھی یہ چیز ہوئی، تمام جتنی مسلم ممالک ہیں آپس میں مل گئے، تو کسی مسلمان ممالک کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. نقیبی آپ نے بڑی اچھی بات کی. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے تو یہ واحد فرزند پاکستان تھا کہ جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور پاکستان کے لیے یہ آج تک جو قادیانی ہم پہ دندناتے ہیں، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہی قانون تھا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں. سہیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ ہم آج جشن منا رہے ہیں، اور قیادت کی بات اگر کی جائے تو آج جو صدارت ہے وہ ختم مرتبت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جشن کی کر رہے ہیں. امام مہدی بھی اس کی صدارت کر رہے ہیں. اور بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی تو ہے ہی نہیں. کوئی 12 کو جشن مناتا ہے، کوئی 17 کو مناتا ہے. بھائی چاند کو دیکھ کے مناتا ہے نا. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ چاند خود جن کے تلووں کی آ کے زیارت کرتا ہے، چومتا ہے، جب جا کے وہ چاند بنتا ہے. اور ایسے کلام پڑھنا کہ چاند 13ویں کا یا 12ویں کا چاند ہے، نہیں بھائی، چاند تو خود ان کا غلام ہے. یہ چاند کو تو اپنی انگلیوں پہ رقص کرواتے ہیں. یہ تو وہ ذات ہے کہ جن کو دیکھ کر خداوند عالم نے کہا کہ محمد تو کہتا جا، میں کرتا جاؤں گا. کیا کہیں گے سہیل بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابرار صاحب، آپ کے سریے صحرا جاتا ہے کہ آج جن کا جشن ولادت ظہور، جشن ظہور ہم منا رہے ہیں، یہ کل کائنات کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہیں. اور یہاں تو میرے خیال میں کوئی بھی مذہب اسلام کا کوئی فقہ ہو کنٹروورسی کر ہی نہیں سکتا. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جب بات آئی کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک ایسا گروہ تھا، بات تو مذہب اسلام کی کرتا تھا، مساجد بھی بناتا تھا، لیکن ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا تھا. تو یقینی بات ہے کہ جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، پیغمبر آخر نہ مانے، وہ آلریڈی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو پہلی کاوش، کامیاب کاوش کی، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اس ملک کے پہلے ڈیموکریٹک پرائم منسٹر تھے. اور اس سے قبل ہمارا آئین ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن پہ یہ ملک چل رہا تھا. ایک متفقہ
ایک آئین دیا انہوں نے جو آج تک چل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ امینڈمنٹس کے ذریعے اس کی حالت زار کو بگاڑ دیا گیا اس آئین کی, لیکن آئین ہمارا وہی ہے جو مستند آئین تھا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا, اور کوئی وہاں ڈکٹیشن نہیں تھا, بلکہ تمام ہمارے جتنے بھی مسلم فقاہات سے تعلق رکھنے والی, جس میں مفتی محمود صاحب سے لے کے یہ فضل الرحمان صاحب کے والد اور دیگر جتنی بھی اور مذہبی شخصیات تھیں, سب کو ایک ٹیبل پہ لائے. اور مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت, جن کے مطلب میرے خیال میں آج بھی جماعت اسلامی والے انہی کے پیروکار ہیں. JUI والے مولانا مفتی محمود صاحب کے پیروکار ہیں, اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحبزادہ ابو الخیر کے والد, اور دیگر بہت سارے اس وقت کے زعماء کرام. جی دار اسلام سے تو خارج ہیں, لیکن آج ان کی آمد ہے کہ جنہوں نے بتایا بالکل کہ کچھ ہے, اللہ وہ ہے. اور ان کے نواسوں نے پورے محرم گزرے 2.25 مہینے میں جو قربانیاں نواسۂ رسول نے دی, اور آج ان کے سردار کی آمد ہے, آج شہنشاہ کی آمد ہے, آج ان کی آمد ہے کہ جن کو دیکھنا, جن کو ماننا ہر مسلمان کا فرض تو تھا ہی, لیکن ایسے معجزات ہیں میرے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اگر ہم بتاتے جائیں تو ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جائے گا. ہمارا مدعا ناظرین کرام الگ ہے. ہم آج بات کریں سیرت کی, رسالہ طیبہ کی. کیا کہیں گے آج کا دن کیسا رہا سہیل بھائی؟ جشن میں آپ لوگ کیسے رہے, ریلیاں نکلیں, اور آج کی مصروفیات کیا تھی آپ کی؟ کیونکہ میں نفی اور عباس اظہرزادی دن میں پورے دن ہم لوگوں کا یہ رہا کہ میں اپنی رہائش گاہ یوسف پلازا پہ ہر سال جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک کیمپ اور سبیل کا انعقاد کرتا ہوں. آج اس کو ابھی وائنڈ اپ نہیں کرایا تھا آپ کے پروگرام کی وجہ سے. میں نے کہا لڑکوں کو اپنے کہا کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھو, ہم لوگ ایک پروگرام میں جا رہے ہیں. تو آج بھی وہ اور دیگر کسی بھی, چاہے MQM نے لگائی تھی یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی بھی کیمپ کے سبیل لگایا تھا, ہم ان کے کیمپوں پہ گئے, وہاں بھی وزٹ کیا, کیونکہ مذہب اسلام ہمیں صرف درس اسلامیات نہیں دیتا, درس انسانی دیتا ہے. تو ہم باہمی اظہار و یکجہتی کے لیے ان کے کیمپس پہ گئے, اور وہاں جا کے ہم بیٹھے. یقینی بات ہے کہ تصاویر کا سلسلہ یہ آج کل دور ہے موبائل کا, تو سب کو میڈیٹائز کرنا ہوتا ہے, تو یہ موبائل کے ذریعے کرتے ہیں. فوٹو سیشنز ہوئے, کچھ لوگوں نے ہمارے کمنٹس لیے جو آج کے حوالے سے ہم نے کہے. لیکن آج اس پروگرام میں آنا یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے. ہم سب جتنے بھی یہاں پہ شامل ہیں ہم دوست, آج کا دن میرے خیال میں تمام دنوں سے اعلیٰ اول و افضل دن ہے. اور اسی طریقے سے میں آپ تمام دوستوں کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی 17 ربیع الاول کو بھی میں ایک کیمپ کا انعقاد کرتا ہوں, اور کیونکہ 12 سے 17 آپ مناتے ہیں تو آپ کا جو اختتامی اس ویک کا دن ہے اس دن بھی میں کیمپنگ کرتا ہوں. تو تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. اور یہ تو ہمارے صرف یہ ایک ماہ نہیں بلکہ پورا سال, اور جب تک ہم حیات ہیں ابد تعید, جب سے مطلب یعنی کہ دنیا بنی ہے وہ ہمارے پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے اور ان کی آل پہ. کیونکہ میں کوئی فقہی بات نہیں کروں گا, لیکن مذہب اسلام کی روح سے اگر کسی کو اس شرف حاصل ہوا کہ بیٹی سے اس کی نسل چلی تو پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کی آل سے جس نے نفرت کی, میرے خیال میں وہ بھی مذہب اسلام سے خارجی قرار دینا چاہیے. سہیل بھائی نے, میں چلوں گا سید جلیل احمد شاہ صاحب کی جانب کو, کہ آپ سید ہیں, آل رسول ہیں, اور جلیل شاہ صاحب سہیل بھائی نے دیکھیں کہ نقطہ کیا خوبصورت نقطہ دیا کہ آل سے محبت اور بغض. بھائی آج آمد ہے ان کی جو سیدہ کے بابا ہیں, آج آمد ہے ان کی جو حسنین کریمین کے نانا ہیں. ان سے دوری کر کے آپ اس خوشی کا اظہار کر ہی نہیں سکتے, اور ان کو بلا کے اگر آپ چاہیں کہ ان کو راضی کر لیں تو ہو ہی نہیں سکتا. جس نے سیدہ کو راضی کیا, جس نے میری پاک بی بی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کیا, گویا اس نے رسول کو راضی کیا, اور جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ رسول
جس سے آپ راضی اس سے میں اللہ راضی. شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سب نے بہت ہی اچھا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ آج ہمیں سیاست پہ تو کوئی گفتگو ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آج سے بڑا دن کوئی ہمارے نزدیک کوئی دن نہیں ہے. بہت بڑا دن ہے ہمارا، اور یہ بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے. یہ ہمارے لیے ایک عیدوں سے بھی بڑی درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بات یہ ہے ساری کہ ہمیں ظاہر ہے یہ مہینہ اس لیے عزیز ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو یہ مہینہ ہمیں اس لیے زیادہ عزیز ہے. ورنہ تو ہم ان کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو ہم ان کا جشن نہ مناتے ہوں، ہم ان کے لیے عشق نہ رکھتے ہوں. کیا فائدہ ہے ایسے عاشق ہونے کا کہ جو ان سے آل سے بغض رکھتا ہو، جو ان کی بیٹی سے بغض رکھتا ہو؟ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب بحیثیت سید؟ دیکھیں بغض تو رکھنے والے جو ہیں وہ تو یہ سمجھیں دنیا میں بھی نابود ہیں اور وہ حشر میں بھی نابود ہوں گے. وہ تو ان کے منہ کالے آج بھی ہیں اور آخرت میں بھی منہ ان کے کالے ہوں گے. سمجھیں منافق لوگ تو کوئی بھی، تو لہٰذا ان منافقوں کی تو بات ہی نہ کریں. آج کا دن ہمارا جو پہلو ہے اسی پہ رہیں کہ ہم ایسے ہی جشن مناتے رہیں، گھر گھر جو ہے اسی طرح نعت خوانیاں کرائیں، نیازیں کرائیں، لنگر کریں، جل سے جلوس ان کے نکالیں. بس ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی اور زیادہ حدود نہیں ہے. ان منافقوں کی تو بات ہی نہ کریں. لیکن شاہ صاحب بات تو علی بھائی کی جانب میں آؤں گا، لیکن بات آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ہمیں بتانا تو چاہیے کہ رسول خدا ہیں کون، یہ کن کے بابا تھے، ان کے نواسے کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کو پالا کس نے تھا. ہم بات تو کر لیتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ نے کس کے دسترخوان پہ پرورش پائی، رسول خدا نے کس کے ہاتھوں سے کھایا، رسول خدا کی کس نے کفالت کی اور کس نے بچایا کفار سے. سرکار ابو طالب جو کہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے ثنا خواں تھے، مدح خواں تو رسالت محمد کے رسول خدا کے ابو طالب تھے. علی بھائی اب آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ علی بھائی کے پاس دیکھیں میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی اس نقطے کی جانب آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ بدع اور حرام یہ تو شیخ صاحب کا ہے تکیہ کلام. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں بدع اور حرام یہ شیخ صاحب کا ہے تکیہ کلام. تو یہ تو انہوں نے رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسرار خفی کے جو رموز سے آشنا ہیں وہ دو شخصیات ہیں جو جلی ہیں. اسرار خفی کے رموز سے آشنا دو شخصیات جلی ہیں، ایک محمد ہیں اور ایک علی ہیں. اس کے علاوہ اور یہ کائنات اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے نہیں خلق کی، فقط ان کی محبت کی خاطر یہ کائنات خلق کی گئی ہے. یہاں پر یہ زمین، یہ کل کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں، کل عالم کی بات کرتے ہیں، رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم اس زمین پہ بسنے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے. پوری یونیورس، دا ہول یونیورس، پوری کائنات میں کئی سیارے، لاکھوں ستارے اور کئی انواع و اقسام کی جو شخصیات ہیں یا جو جنس ہیں یا ہم انسانوں سے ہٹ کر بھی مخلوق ہے. محمد مصطفیٰ ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. محمد کی رحمت العالمین میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے وہ کل عالم کا رب ہے. اچھا دیکھیں یہاں ایک چیز دیکھیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں. وہ جو پتھر کو پوجتا ہے وہ رب العالمین اس کو بھی رزق دیتا ہے. وہ جو مباہلے کے لیے آئے، رحمت العالمین نے ان کو بھی مسجد میں ٹھہرا ہے. اور جب مباہلہ، دعوت مباہلہ، ایک نقطہ یاد رکھیے، یہ جو یہودی آئے اور جب جو ہے نا کیا کہتے ہیں بات ہوئی کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ رسول تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں
اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اس طریقے سے یہ سارا ہوا. وہ دعوت مباہلہ تھا، مباہلہ ہوئی نہیں. کیوں؟ وہ نکلے، انہوں نے کہا اگر ان چہروں نے، جو نورانی چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو کائنات پلٹ جائے گی. اور آپ چاند کی بات کر رہے ہیں، آپ چاند کی بات کر رہے ہیں. چاند کی بات کی مناسبت سے آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی آپ نے گفتگو کی کہ جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، ان کی بھی گفتگو کریں جن کے اشارے سے سورج پلٹ آئے. یہ وہ شخصیات. اور محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے شعور انسانی کی بس میں نہ محمد آئیں گے نہ علی آئیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شعور انسانی اس کا ادراک کر سکے. محمد اور علی کو یا وہ علی جانے جو خفی ہے، واہ 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 واہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. علی بھائی نے تو اختتام کر دی گفتگو. یقین کیجئے کہ بنتی ہی کائنات ہے ان کے نالین پاک کے صدقے. اور مباہلہ کے لیے میں نے بات کی تو مباہلہ میں ان کی پوری نسلیں تھیں، اور یہاں پر صرف 5 لوگ تھے. بیٹی، صرف خاندان، بیٹی، نواسے، داماد. اگر اب ان کو بلا کے عاشق رسول کے دعوے کریں تو یار پہلے دیکھ تو لیں کہ سرکار کس سے راضی تھے. ہم نے کیا سرکار کو راضی کیا؟ ہم نے پورے سال عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، میلاد پڑھے، نعتیں بھی پڑھی، لنگر بھی دیا، نیاز بھی دی، سبیلیں بھی لگائیں. کیا ہم سرکار کو راضی کر سکے؟ سید عباس حیدر زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں. عباس بھائی، موضوع بڑا پیارا چل رہا ہے کیونکہ سیرت بیان ہو رہی ہے رسالت مآب کی، ان کے خان وادی کا ذکر ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کروں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور بشری قامت پر. اس کے بعد اس دنیا میں، اس کائنات میں خدا نے ایک ایسے شخص کو چنا جن کو ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی حال میں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذمہ داری خدا نے اسلام کو پہنچانا لگائی، اور ایک مولا علی علیہ السلام جن کی ذمہ داری اور جن کی حال کی ذمہ داری اس اسلام اور اس شریعت کو بچانا تھا، حفاظت کرنا تھا. تو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، جو مسلمان ہے اگر وہ ان 2 نظریوں پہ قائم رہتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر وہ نہیں رہتا تو ناکام ہے. بس آج کا یہی میرا پیغام ہے. کیا خوبصورت بات ہے. نقی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حضرت ابو طالب کے لیے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اگر مسلمان نہیں تھے تو نکاح کیسے پڑھایا؟ سب سے پہلی جو انہی نے آیت پیش کی حضرت ابو طالب نے کی، تو یہ تو بات ختم ہو جاتی ہے جب ان کا نکاح پڑھایا. اور اب حضرت ابو طالب نے رسول خدا کا جس طرح ساتھ دیا ہے سب کے سامنے، سب کتابوں میں موجود ہے. تو ہمارے لیے تو ہماری تو نسل قربان ہے. کیا بات ہے، کیا حضرت ابو طالب پر رسول خدا. نقی بھائی یہ صرف مسلمان، جی جی، پہلے رسول کا انٹروڈکشن کرنے والے جناب ابو طالب، سب کو بلایا، کھلایا، دعوت دی. جب آتے تھے یہ کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. یعنی کہ تیسرے دن سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کھا لیا، اب میرے محمد کی بات سن کے جانا. تو ایک تو محمد کو انٹروڈیوس بھی ابو طالب نے کرایا، حضرت ابو طالب نے کرایا. تو مبلغ اسلام کون ہوئے؟ پہلے مبلغ اسلام سرکار ابو طالب ہے. پھر اس کے بعد نبوت کی، جس طرح عباس حیدر نے اپنی گفتگو میں فرمایا، نبوت کی حفاظت، رسالت کی حفاظت امامت نے کی. اور اس کی تکمیل کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. اور کربلا سے لے کر اور باقی یہ جو ہفتہ چل رہا ہے، ہم 12 سے 17 تک ہفتہ وحدت مناتے ہیں میلاد سے. فقط دن کتنے ہیں؟ 5. یہی ایک نقطہ ہے کہ اس 5 میں ہم متفق ہوں تو سب کچھ ہے. علی بھائی یہ بڑا خوبصورت
टॉपिक है, बड़ा खूबसूरत मौजू चल रहा है, शान अबू तालिब और शान रसूल खुदा आपके सामने। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد اور ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا اور اپنے بندے کی خدا کو ایسے یاد آئی کہ بس یا محمد اور گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر ایسے شیدائی کہ بس یا محمد اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد
सरकार मदीना। बाब में गुलहाय अकीदत पेश कर रही थी सैयदा इरज कासमी। आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ। अमीना, आपने गुफ्तगू सुनी और ये मोहब्बत है इश्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ही गुलदस्ता आज हमारे दरमियान मौजूद है। और नाज़रीन किराम, मज़हब अब बना है, पहले मज़हब नहीं था। मुसलमान बन जाइए, हमदर्द बन जाइए। और जुलूस हो रब्बीउल अव्वल का या मुहर्रम का, है किसका? वो नवासे रसूल का है और ये खुद रसूल खुदा का है। हम इनमें बढ़ चुके हैं, फ़िक़्ह वारिद में बढ़ चुके हैं। आखिर में मुख्तसर सा वक्त है, कोई मैसेज देना चाहे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से? नाज़रीन, सबसे पहले कि इंसान बनना जो है ना वो अहम है, और इंसानियत की इज़्ज़त करना, इंसानों के हुकूक की इज़्ज़त करना, दूसरों का हक ना खाना, और अल्लाह के नबी ने जो सच्चाई का रास्ता बताया है उसके ऊपर चलना, वो सबसे ज़्यादा अहम है। सुहेल भाई, आप भी मुख्तसर सा मैसेज अगर कोई देना चाहें आज के दिन के हवाले से? अनिला ने बड़ी खूबसूरत बात की अभी आज के दिन के हवाले से, और मैं यही कहूँगा कि मज़हब इस्लाम हमें दर्स इंसानियत देता है, और अगर हम इस पे अमल नहीं कर पाए तो यकीनी बात है कि हम अपने पैगम्बर आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे, उनके दिए हुए दर्स पे हम बिल्कुल अमल पैरा नहीं हो रहे। तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत और बर्दाश्त का मादा भी होना चाहिए, और किसी को समझाने के लिए हमारे पास दलाइल होने चाहिए। जोहला से गुफ्तगू तो मेरे ख़्याल में किसी हुसूल पे नहीं पहुंचती। जब पढ़े लिखों में बैठे हैं, अच्छे जी शऊर लोगों में बैठे हैं, तो हमें वही गुफ्तगू करनी चाहिए जो हर एक के लिए बड़ा अच्छा मैसेज सुहेल भाई आपकी तरफ से नाज़रीन को गया। थैंक यू वेरी मच। हमें अपने साथ दूसरों को भी देखना है और इस्लाह करनी है। शाह साहब, आप क्या देना चाहेंगे आखिरी मैसेज? यहाँ इंसानियत की बात चल रही है कि इंसान मैं तो मैसेज यही दूंगा और देता चलाया हूँ। आपने जब भी मुझे बुलाया तो मैंने यही मैसेज दिया है कि अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र ज़रूर डालें, ये देखें कि वो कहीं भूखा तो नहीं सो रहा, उसके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे, नहीं तो जो आपने रिस्क अपने पेट में उतारा है मेरे नज़दीक वो आपके लिए हराम है। क्या खूबसूरत। तो बस मेरा कहना यही है कि अपने अड़ोस पड़ोस को देखें। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि समाजियात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। अली हुसैन नकवी भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि पड़ोसियों के हकूक़ की बात की गई है और सारे त्योहार में तो हमेशा ही यही किया है कि दिया ही है, इनकी आल में भी दिया ही है, लुटाया ही है सब कुछ। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कुरान से अगर हम देखते हैं तो लक़द ख़लक़नल इंसान तकवीम, और इंसानियत की मेराज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको नज़र आती है। इस्लाम दीन फितरत है और एक कामिल इंसान जिसका खुल्क अज़ीम है, जो हर चीज़ पे शफ़ीक, मेहरबान और रहमतुल आलमीन है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया, बच्चों से मोहब्बत, बुज़ुर्गों से मोहब्बत, बीमारों की तीमारदारी, और यानी कि पूरा एक निज़ाम, इस्लाम दीन फितरत जब हम कहते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम समझाया, बताया कि सारा एक निज़ाम एक माशरे को चलाने के लिए कैसा होना चाहिए, इंसान को कितना नरम खो होना चाहिए, इंसान को दूसरे इंसान के लिए कितना एक मेहरबान होना चाहिए। तो ये रहमतुल आलमीन का सदका है, फैज़ है, जो अभी तक हमारे हैं यहाँ पर, जो एक एहसास और एक दर्द है जो नादारों की, गरीबों की, मिस्कीनों की। इस वक्त इस महफिल में हमारे चंद दोस्त बैठे हैं, नहीं बताना चाहता, जो मिस्कीनों की कफ़ालत करते हैं। बुनियादी तौर पर क्या दर्द है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीन हैं जिन पर अमल पैरा हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के दिलों में
یہ در ڈالے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امت مسلمہ کو متحد کرے اور ہم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو کہ بالآخر ہمارے لیے کامیابی کی. بڑا خوبصورت نظر. نقی بھائی آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی میسیج ہمارے ناظرین کے لیے آج کے دیکھیں ساری باتیں تو ہو گئی. سب سے بڑی بات انسانیت کی خدمت کرنا. سب سے جو بڑی بات ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں, کوئی ایسے الفاظ یوز نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو. میں یہی کہوں گا لوگوں کو, سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. جو پریشان ہے پڑوسیوں کو تو بہت بڑا حق ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ بے روزگار ہیں, وائٹ کالر ایسے ہیں جو کہہ نہیں سکتے, تو جو آپ سے ہو سکتا ہے ان کا خیال رکھیں. بڑا خوبصورت. جی عباس بھائی آپ بھی آخر میں کوئی میسیج. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ سب سے اہم ہے, اور حقوق العباد اگر ادا نہیں کیے گئے تو اس کی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ آپ ادا کریں نہ کریں اس کا اللہ نے اجر دینا ہے. حقوق العباد جو ہے وہ آپ نے اگر ادا کرنا ہے, اسلام کا پیغام یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کریں. اس میں حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کا آپ خیال کریں, اپنے پڑوس کا خیال کریں, اپنے جو احباب ہیں ان کا خیال کریں. تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہی ہے کہ حقوق العباد ادا کریں. بہت شکریہ. میں اپنے تمام ہی مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. عثمان افتخار ہمارے درمیان موجود ہیں. عثمان آپ سے تو انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے, آپ ٹیم ہے ہماری. ناظرین کرام اس پوری ٹرانسمیشن میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا ایک دفعہ پھر سے K21 کی جانب سے اور اپنی جانب سے شکریہ ادا کروں گا. کل سے پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور 17 ربیع الاول کو عظیم الشان محفل نعت ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور میں اپنے کلام سے ہی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کروں گا. میں بھی حاضری لگا لوں. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے, حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے, حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے, اور پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے, پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. اور تیرے سرور کو بچانے کے لیے مشکل سے, تیرے سرور کو بچانے کے لیے مشکل سے اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے, اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے, حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے, اور پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے.